اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا لیکچر نمبر 6 یا سبق نمبر 6 سورۃ فاتحہ کی آیت نمبر 7 اردو، پشتو اور انگلش ترجمے کے ساتھ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے تعوذ کسے کہتے ہیں، تسمیہ کسے کہتے ہیں، اور سورۃ فاتحہ کی 6 آیتیں ہم نے اس سے پہلے ان کی تلاوت کی ہے، ان کی اردو، پشتو اور انگلش میں ترجمہ کی ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں آج کا لیکچر سبق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ معنی ہے، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، جن پہ آپ کا انعام ہوا، اور ہمیں ان لوگوں کے راستے پر نہیں چلانا جس پہ آپ کا غصہ ہے، جس سے آپ کی ناراضگی ہے، اور ان لوگوں کے راستے پر بھی نہیں جو گمراہ ہوئے۔ صراط والذین، صراط راستے کو بولتے ہیں، الذین ان لوگوں کا راستہ، انعام انعمت علیہم جس پہ آپ کا انعام ہوا ہے، غیر المغضوب علیہم اور ان لوگوں کا راستہ نہیں جس پہ آپ کا غضب ہوا ہے، ولا الضالین یا وہ لوگ جو گمراہ ہوئے ہیں۔ پښتو میں د هغو کسانو لار چې تا پرې نعمتونه نازل کړي دي، او نه د هغه کسانو لار چې ستا غضب پرې شوی دی، یا د هغه کسانو لاره چې گمراه شوي دي۔ انگلش میں the path of those you have blessed, not those you are displeased with or those who are astray۔ path مین راستے کو بولتے ہیں، of those ان لوگوں کا جس پہ آپ کی خوشی ہے، blessed جن کو آپ نے نوازا ہے، جس پہ آپ کا انعام ہوا ہے، not those you are displeased اور ان لوگوں کا راستہ نہیں جس سے آپ خوش نہیں تھے، جس پہ آپ کا غم تھا، غصہ تھا، جس پہ آپ کی ناراضگی تھی، اور those who are astray یا جو ان لوگوں کا جو بھٹکے ہوئے تھے، تو ہمیں ان لوگوں کے راستے سے بچانا ہے۔ امید ہے یہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ پھر بھی اگر میرے کسی بہن بھائی کو مسئلہ ہوتا ہے ترجمے میں، تلاوت میں، یا جو ہم کلمے پڑھتے ہیں، تو وہ کمنٹ سیکشن میں اپنا کوئی بھی میسج وہ دے سکتے ہیں، انشاءاللہ میں اس کا رپلائی کر دیا کروں گا۔ فضیلت کی ہم بات کریں تو سورۃ فاتحہ قرآن کی پہلی سورت ہے جو کہ 7 آیت پر مشتمل ہے، اور اس کو سورۃ الفاتحہ کو الفاتحہ بھی کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے کھولنے والی کتاب۔ مطلب جب بھی ہم قرآن پاک کھولتے ہیں تو ہمارے سامنے جو سب سے پہلی سورت ہمیں نظر آتی ہے وہ سورۃ فاتحہ ہوتی ہے، اور علماء کرام اس کو قرآن کی کنجی بھی کہتے ہیں۔ اس کے اور بھی کافی سارے نام ہیں، مثلا ام القرآن، ام الکتاب، اور علماء کرام کی تحقیق کے مطابق سورۃ فاتحہ وہ واحد سورت ہے جس کی عظمت خود قرآن میں بیان کی گئی ہے، لہٰذا فضیلت کے اعتبار سے قرآن کی سب سے افضل سورت سورۃ فاتحہ ہے۔ حدیث شریف میں بھی اس کی کافی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ ابھی میں آپ کو حدیث شریف کے حوالے سے میں آپ کو انشاءاللہ اس کی فضیلت بیان کروں گا۔ کہیں پہ بھی آپ کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، تو آپ مجھ سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی نماز میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ سیدنا ابو سعید ابن معلیٰ کہتے ہیں کہ میں ایک بار مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بلایا اور فرمایا کہ میں تمہیں مسجد سے باہر نکلنے سے پہلے قرآن کی سب سے عظیم سورت بتاؤں گا۔ لہٰذا جب ہم نکلنے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی صورت ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ فاتحہ کا نام لیا اور فرمایا کہ وہ سورۃ فاتحہ ہے۔ تو سبحان اللہ، ماشاءاللہ کتنی فضیلت والی صورت ہے۔ آج ہم 5واں کلمہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطأ سرا او علانیة واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم انک انت علام العیوب وستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔
ترجمہ: میں خدا سے ہر اس گناہ کی بخشش مانگتا ہوں جو میں نے جان بوجھ کر یا غلطی سے پوشیدہ یا کلم کلا کیا ہو، اور میں اس گناہ کے لیے اس سے توبہ کرتا ہوں جو میں جانتا ہوں، اور اس گناہ کے لیے جو میں نہیں جانتا۔ اللہ تو سب جاننے والا ہے، تو عیبوں کو، گناہوں کو چھپانے والا ہے اور گناہوں کو مٹانے والا ہے۔ خدائے بزرگ و برتر کے سوا کوئی طاقتور نہیں ہے، بہت عظیم ہے، عظمت والا ہے۔ یہ دیکھ کتنی پیاری مدلل دعا ہے۔ پشتو میں: زدہ ہر خواہ گناہ بخنا وڑم چزما پروردگار نا چکم ما پکس دے سر گناہ کڑی خطا سر می کڑی پٹا می کڑی پخکار توگا می کڑی یا ہا گناہ د پارا چز پویدم یا ہا گناہ د پارا توبه کوم چز نه پویدم. او الله ته پوی ته په غیبونو پردا چون کې ته ګناهون لري کون کې ختمون کې او ډیر زیات لوی ستانه سیوا بل هیڅ څوک عظیم نشتا، عظمت والا نشتا، طاقتور نشتا۔ انگلش میں: I seek forgiveness from Allah, my Lord. From every sin I committed knowingly or unknowingly, secretly or openly, and I turn towards Him from the sin that I know and from the sin that I do not know. Certainly you, the knower of the hidden things and the concealer of the mistakes and forgiver of the sins. And there is no power and no strength except from Allah, the Most High, the Most Great Thing. Forgiveness mean معافی مانگنا from Allah. اللہ سے I seek، میں معافی مانگتا ہوں اللہ سے، میرے آقا سے، ہر اس گناہ ہی جو میں نے کی ہو، کمیٹڈ کی ہو، knowingly جان بوجھ کے یا بغیر جان بوجھ کے، سیکریٹلی جو میں نے پوشیدہ کی ہے یا اوپنلی کی ہے، and I turn towards Him from the sin that I know and، اور میں ہر اس گناہ کے لیے اللہ سے مانگتا ہوں جو میں نے جان بوجھ کے کی یا میں نے بغیر جان بوجھ کے کی ہے۔ اور اللہ آپ کو ہر چیز کا پتہ ہے، ہر گناہ کا پتہ ہے۔ کنسیلر آف دا مسٹیکس، اور آپ عیبوں کو چھپانے والے ہیں، اور فارگیور آف دا سینس، اور آپ گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ اینڈ دیر از نو پاور اینڈ نو اسٹرینتھ ایکسیپٹ اللہ، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عظمت والا نہیں، کوئی طاقت والا نہیں، بہت عظمت والا ہے۔ اس کے ساتھ ہمارا یہ آج کا سبق کا اختتام ہوتا ہے۔ امید ہے آپ لوگ کو سمجھ آیا ہوگا۔ انشاءاللہ کل نئے سبق کے ساتھ ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ لیکن ابھی تک اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا اور فیس بک پہ اگر پیج لائک نہیں کیا تو ابھی لائک کریں تاکہ مزید ویڈیوز آپ کو ٹائم سے پہنچے انشاءاللہ۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے لیے اچھی ویڈیو، آسان ویڈیو، تاکہ جو ایک ہمارا بھائی جو بالکل پڑھا لکھا نہیں ہے اس کو بھی ہماری سمجھ آ جائے، اور ہم اردو میں اگر کوئی پٹھان بھائی ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں، کوئی جو انگلش سپیکر ہے وہ بھی دیکھتے ہیں، تو اس کے لیے انگلش میں بھی، تاکہ کسی کو کسی قسم کا مسئلہ نہ ہو۔ تو انشاءاللہ کل ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جزاک اللہ، اپنا خیال رکھیں، تھینک یو۔